إن الحمد لله أحمده وأصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء پہ درود و سلام کے بعد لمبی چوڑی تمہید کے بغیر اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، کیونکہ علماء کی کثیر تعداد موجود ہے اور میں زیادہ وقت بھی آپ سے نہیں لینا چاہتا، لیکن آج کے اس گھیلن ٹھار کے پروگرام کے اندر ایک بات آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کی اتباع کا ہمیں حکم دیا ہے اور تقلید کی اندھیر نگریوں سے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر ایک ایسی ہستی رکھی ہے جس کو اسوہ و نمونہ بنانے کے بعد یہ بات کہی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ پورے قرآن کو اٹھا لیجئے، احادیث کے ذخیرہ کی ورد گردانی کیجئے، کعبہ کے رب کی قسم ہے کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ملے گی کہ جس کے متعلق رب ذوالجلال یہ بات کہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ اللہ رب العالمین اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے۔ اگر کوئی ہستی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اعلان کرتے ہوئے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ولا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جب رسول کی بات آ جائے، فرمان رسول آ جائے، ارشاد رسول آ جائے، حکم رسول آ جائے، پھر اس کے بعد اگر کوئی آدمی نبی کی بات کو چھوڑ کے کسی غیر کی بات کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بناتا ہے، اگر نبی کے حکم پہ یقین نہیں کرتا ہے، نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے، فلا وربک لا یؤمنون، کائنات کے رب نے اعلان کیا لا یؤمنون، کبھی وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ نبی کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کے شان و مرتبہ کو ان الفاظ کے اندر بڑھاتے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جس کے سینے میں ایمان موجود ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ کبھی نبی کے فیصلے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیتا ہے پھر اس کے اعلیٰ اور اس سے بڑی اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہوا کرتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر حدیث لائے ہیں، لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتی ہے، فرشتے اور نبی کی خواب حقیقت ہوا کرتی ہے اور سچی خواب ہوا کرتی ہے۔ فرشتے موجود ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اس کی مثال بیان کرو، پھر دوسرا فرشتہ کہتا ہے یہ سوئے ہوئے ہیں سن نہیں سکیں گے، کہا اس کا دل جاگتا ہے بیان کرو بات کو سمجھ لیں گے۔ مثال بیان کی گئی کہ ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو عالی شان محل بناتا ہے، بہترین دسترخوان لگاتا ہے، کسی آدمی کو اس پہ مشروبات بھی ہیں، کھانے کی چیزیں بھی ہیں، پھر کسی آدمی کو بیچتا ہے کہ جاؤ جا کے باہر اعلان اور منادی کر دو کہ آؤ اس گھر کے اندر داخل ہو کے جو کھانا چاہتا ہے کھائے۔ فرمایا جو اس آدمی کی بات مان کے اس گھر کے اندر آ جائے گا، کھانا بھی کھائے گا، گھر میں داخل بھی ہو جائے گا، لیکن بد نصیب وہ آدمی ہوگا کہ جس کے سامنے دعوت کا پیغام بھی آیا ہے لیکن پھر بھی وہ گھر میں داخل بھی نہیں ہوتا اور کھانے سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ اس نے کہا اس کی مثال واضح کر دو۔ فرمایا اللہ نے جنت کا محل بنایا ہے اور داعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ آپ نے جنت کی دعوت دی ہے، جو پیغمبر کی بات مان کے
उनकी फरमा बरदारी करेगा रब की जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जो नबी की बात के मुकाबले में गैरों की तरफ नजरें उठाएगा कि मेरा तो वो भी है, मेरा तो वो भी है, मेरा मुफ्ती ये कहता है, मेरा इमाम ये कहता है, मेरा बड़ा ये कहता है, मेरी कौम बरादरी के ये मसाइल हैं, जो नबी की बात को ठुकरा देगा ना रब की जन्नत में दाखिल होगा ना रब के इनामात को पाएगा। और हदीस के अल्फाज फरमाया हुआ मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैन नास, लोगों हक को बातिल की तमीज देखनी है तो जो नबी का मुत्तबे है वो हक पे नजर आएगा, जो नबी की मुखालफत करता है वो दुनिया के अंदर चलते हुए तुम्हें गुमराह नजर आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम सहाबा की जिंदगियों में आया और उन्होंने इस पैगाम को सीने से लगाया। वो समझते थे कि नबी के मुकाबले में कोई आम आदमी हो उसकी भी कोई हैसियत नहीं है, नबी के मुकाबले में अगर सहाबी की बात भी आ जाए उसकी भी कोई हैसियत नहीं है, नबी के मुकाबले में किसी गैर नबी की बात भी आती है तो तब भी कोई हैसियत नहीं है। आइए जरा एक नजर अहादीस के जखीरा पे जामे तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक आदमी आता है, आकर कहता है अब्दुल्ला मुझे ये बतलाओ जब बैतुल्लाह का तवाफ करना है अगर मैं उसको छू ना सकूं, हुजूम हो तो फिर मैं क्या करूं। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान देखिए, कहा मैंने नबी का ये काम करते हुए देखा है, बस मुझे तो ये पता है कि नबी ने ये अमल किया है, ये करके दिखाना है। फिर उसने कहा इन जुहिम तो अगर मैं हुजूम के अंदर मशगूल कर दिया जाऊं फिर भी मैंने उसको छूना है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था और शमन से आने वाले सुन ले, फिल शमनी, ये अपनी चूचरा यमन में रख के आ, हमने तो नबी का कलमा पढ़ा है जो नबी ने फरमा दिया है, फिर उसके बाद किसी और आदमी की चूचरा हुज्जत हो ही नहीं सकती है। और फिर देखने वालों ने यह भी देखा कि जब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज तमत्तो पे पाबंदी लगाते हैं, एक आदमी किसी बस्ती से आता है हज के लिए, वो उम्रा करने के बाद एहराम खोल देता है, फिर दोबारा हज का एहराम बांधता है, दरमियान में उसके लिए आजादी है, उस पर पाबंदियां लागू नहीं होती, पाबंदी लगा दी हज तमत्तो नहीं कर सकेंगे। बेटा उठता है, वो ऐलान करता है लोगों बतलाओ अमरू अभी युत्तबाऊ अम अमरू रसूलिल्लाह